எதுவுமே பண்ணாது, அப்படியே டைட் பண்ணிட்டு. இது ரெண்டு தெரியணும், அவ்வளோதான், கரெக்டாக இருக்குது. அப்படியே டைட் பண்ணு. இந்த பொசிஷன் இல்லை, இது வரணும். அந்த 2 லெட்டர் இருக்குல்ல, அதுதான் அது வரணும். கரெக்டாக இருக்குது, அப்படியே விட்டு விட हटे तो छोटो लाइव போய் பாரு. दिखता बा लाइव में चेक कर लेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. آج کا درس جو ہے وہ ایک ایسا درس ہے جو شاید ہم میں سے ہر کوئی اس غلطی میں پڑ چکے ہیں یا کر چکے ہیں. جس کو اللہ نے ہدایت دیا ہے الحمدللہ، لیکن اکثر لوگ اس غلطی کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ غلطی بہت ہی آسان ہے، سمجھتے ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا یا ہو جاتا. لیکن یہ ایک چیز ہے جو ایک دل کی بیماری بن جاتی ہے. تو ہم اس بارے میں بات کریں گے جو ہے اللہ نے ہم کے لیے ایک بہت ہی بڑی نعمت بنائی ہے، وہ ہے ہماری آنکھیں. اور آنکھوں سے جو ہم دیکھتے ہیں، جو نظر کرتے ہیں، نظر مطلب عربی میں دیکھنا. اور بات کر رہے ہیں حرام نظر کے بارے میں، نظر الحرام، جو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں. تو کئی بار آپ سن چکے ہوں گے اس کی آیتیں اس کے بارے میں کہ نظر حرام دیکھنا غلط ہے. یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، مردوں اور عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے یہ آیت ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنین، اے مؤمنوں اپنے آنکھوں کو بند کر کے چلو، نیچے جھکا کے چلو، چھپا کے چلو، ہر جو آپ تفسیر کرنا ہے کر لو. لیکن میننگ کیا ہے؟ جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے وہ چیز کو آپ نہ دیکھو اور اپنے آنکھوں کو اس سے دور ہٹا دو، بند کر دو. تو اس کے بارے میں ہم نہیں بات کرنا چاہتے اس کا گناہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کیونکہ آپ سب اس کے بارے میں سن چکے ہیں. میں آج آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح اس چیز سے بچیں، علاج کیا ہے. کیونکہ ہم سب شاید ایک ٹائم یا کچھ ٹائم پہ مبتلا تھے یا ابھی بھی یہ مصیبت چل رہی ہے ہم پر. تو علاج کیا ہے، کس طرح ہم یہ حرام نظر سے بچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالی جو کچھ بھی ہم پر بولا ہے، کہا ہے کہ یہ کرو یا نہ کرو، اللہ کو پتا ہے. جس طرح سورہ بقرہ کے آخری آیت میں آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کے اندر جو بس کی بات ہے وہی اس کو وہ بولے گا، کچھ زیادہ نہیں مانگتا، اپنی طاقت کے اوپر نہیں مانگتا. تو اور دوسری قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ کسی قوم کا کچھ بھی نہیں بدل نہیں کرتا جب تک وہ لوگ اپنے اندر سے نہ بدل کے نہ ہو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اور کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑی مصیبت، ایک محنت کی طرح ایک محنہ ہے، شدید محنہ ہے. تو اس طرح کے ابلیس اس مسلمان کے پیچھے آگے پیچھے پڑتے رہتا ہے اور سب سے پہلا اس کا انٹری ملتی ہے اس کو ان آنکھوں کی طرف سے. ابلیس ہمارے اندر آتا ہے اور ہم کو وسوسہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے اور ہمارے لیے یہ چیز اچھی کر کے، مزیدار کر کے، مزے لینے کی چیز اس طرح کر کے اپنے آپ کو وسوسہ کرتا ہے اور بتاتا ہے. تو اس کے بارے میں اس کے آثار جو ہیں اپنے، لیکن کس طرح ہم اس چیز سے علاج کریں، کس طرح ہم اس بری عادت کو چھوڑیں، کس طرح ہم اس بڑے گناہ سے بچیں. کیوں بڑے گناہ بول رہا ہوں میں؟ کیونکہ یہ چھوٹا گناہ آپ کو جاتے جاتے بڑے گناہ میں لے کے جا کے آپ کو چھوڑے. تو سب سے پہلے ہے
العلاج بالقرآن، علاج مشکلت اطلاق البصر العلاج بالقرآن. قرآن سے شروع کرتے ہیں. قرآن میں سورہ نور میں آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ ایمان کرنے والوں اپنے آنکھوں کو بند کرو، پردہ ڈالو اور اپنی شرمگاہ کی جگہ کو بچا کے رکھو. تو دیکھو سیدھا ڈائریکشن آنکھوں سے سیدھا کا شرمگاہ کی جگہ، کیونکہ ہوتے ہوتے وہاں چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی پتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم کو یہ توجیہ دیا ہے، ہم کو یہ آرڈر دیا ہے. لم يستقبل ان خطاب عام لأهل الإيمان فلا يأتي متحلق بعد ذلك ويقول بأنه لا يستطيع وأن الهوى قد غلب عليه وأن الزمان صعب وأن هذه الظروف لا يستطيع أحد أن يستقيم فيها. یہ نہیں کہنا کہ کوئی آتا ہے چالاکی بتاتا ہے یہ زمانہ تو اب خراب چل رہا ہے، میں کیسے چلوں، میں کیسے اپنے آنکھوں کو بچا کے چلوں، ہر جگہ فتنہ ہے، ہر جگہ وہ ہے. کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو آپ اس جگہ میں جانے سے بچو. اس جگہ جانے سے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے وہاں پہ فتنہ ہے، وہاں پہ فساد ہے، وہاں پر نہ جاؤ. پھر جو بھی آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے آنکھیں کھلی چھوڑ کے رکھتے ہیں. ایک بار دیکھ لیے مرد اور عورت دونوں کے لیے، نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کے لیے یہ ایک گندی بات ہے، ایک شہوہ ہے. شہوہ مطلب گندی خواہش. اور جو شخص وہ خواہش کو اللہ کی راہ کے لیے چھوڑتا ہے، اس میں اس کو جو مزہ ملتا ہے وہ حرام نظر میں جو دیکھتا ہے اس سے اس کا مزہ زیادہ ہے. جو شخص حرام نظر چھوڑتا ہے، وہ مزے کی نظر چھوڑتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، تو وہ مزہ جو اس کو ملتا ہے کیونکہ وہ کام اس نے اللہ کے لیے چھوڑا، اس کے دل میں اس کی مٹھاس اس کو معلوم ہوگی. اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 14 میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. کیوں؟ اللہ نے ہمارے لیے زینت کی چیزیں بنا دیا ہے، خلق کیا ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلے آتے ہیں خواہشوں میں عورتیں، بچے، سونا، چاندی، گھوڑے، ہر وہ چیز انعام جو آتے ہیں. تو یہ آلریڈی یہ اللہ نے ہمارے لیے ایک زینت بنا کے بھیجا ہے. لیکن جو شخص بولتا ہے یہ تو ہمارے سامنے ہے، میں کیسے بچ کے رہوں، اگر یہ آیت آپ جان لے سورہ نازعات میں آیت نمبر 40 اور 40 پر 40 اور 41 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ جو شخص اللہ کی ڈر سے اللہ کے مقام اپنے آگے رکھ کے اپنی نفس کو نہى النفس عن الهوى، اپنی نفس کو بچاتا ہے اس چیز سے، اللہ کے ڈر سے، تو رزلٹ کیا ہے؟ فإن الجنة هي المأوى. تو جنت آپ کی نصیب ہوگی. علماء بولتے ہیں جو شخص، ابھی کوئی سامنے فور ایگزامپل بول رہا ہوں میں، سب احترام ہے ہمارے ماں بہنوں کے لیے جو پیچھے بیٹھے ہیں سب کے لیے، کوئی لڑکی جا رہی ہے تو آپ اس کو پلٹ کے دیکھتے ہیں تو اچانک سے آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو یہ دیکھنا تو یہ نظر دیکھنا تو حرام ہے، تو سیدھا آپ صورت پلٹ لیتے ہیں یا پھر سر نیچے کر لیتے ہیں، کیونکہ نیت آپ کی کیا ہے؟ اللہ کے لیے میں یہ نظر دیکھنا چھوڑ رہا ہوں، تو اس میں آپ کو اجر ملے گا. اور اجر اللہ کے پاس اجر بڑھتا جاتا ہے. اللہ جتنا رحیم ہے کہ گناہ کو ایک ہی گناہ لکھتا ہے، لیکن اجر آپ کی نیت کے اوپر، آپ کا جتنا ڈر ہے اللہ کے آپ کے دل میں، اس چیز سے آپ کو یہ ہوتا ہے. تو یہ تھا سب سے پہلے علاج القرآن، قرآن کی آیتیں لے کے قرآن سمجھ کے ہم اس چیز کو چھوڑیں. دوسری آتی ہے العلاج النبوی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجأة فأرشد إلى العلاج النافع الذي من استعمله سد عليه هذا الباب بالكلية. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصره فقال اصرف بصرك
کوئی صحابی پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو اچانک سے میری نظر پڑ جاتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی نظریں کو ہٹا لو، اپنی نظر کو ہٹا دو، حدیث ہے۔ پھر علی ابن طالب رضی اللہ عنہ، وہ کون ہے؟ اپنے بھائی کے بیٹے علی ابن طالب رضی اللہ عنہ، ہمارے صحابی کریم، قال صلی اللہ علیہ وسلم، علی کو کہہ رہے ہیں، کس کو؟ ہم میں سے کوئی نہیں، علی ابن ابی طالب رابع الخلفاء الراشدین، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك وليست الأخرى لك، کہ اے علی ایک نظر دیکھ کے پھر دوسری بار نہ دیکھو، پہلی نظر تمہاری ہے لیکن دوسری نظر تمہاری نہیں، مطلب جو اچانک سے دکھ جاتا ہے اور ہٹ جاتا ہے، پہلی تمہاری ہے اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن دوسری جب آپ غور سے کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں وہ تمہاری نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے گناہ ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ، خاص طور سے نوجوان جاتے رہتے ہیں، بائک چلاتے رہتے ہیں اور جاتے ہیں تو منڈی پیچھے جاتے رہتے، شاید سامنے گاڑی میں جا کے گھستے ہیں دیکھتے دیکھتے، ہاں یہی ہوتا ہے نا، کچھ جو چل رہا ہے، جو ہونا ہے دیکھنا ہے ان کو، منڈی ساری 360 ڈگری پلٹتی ہے، کیوں؟ اللہ کا ڈر نہیں، یا جانتے نہیں یہ نظر دیکھنا حرام ہے۔ اور جو علاج ہم کرنا چاہتے ہیں قرآن اور قرآن کی سنت سے، اس چیز سے جو نظر حرام ہے، اور جب پڑتی ہے آپ کی آنکھ اس چیز پر، تو جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو آپ فتنے میں جا رہے ہیں، اور فتنے سے بچنے والوں کے لیے سورہ فصلت میں آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يَلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جو شخص فتنے سے بچتا ہے اللہ کے لیے وہ ایک خوش نصیب والا ہے، جو صرف خوش نصیبوں کو ملتی ہے، جو صرف خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ تو یہ تھا دوسرا علاج۔ تیسرا علاج وہ ہے الصبر علی غض البصر، جیسے ہم کہیں بار کر چکے ہیں، ہر عبادت کے لیے ہم کو کیا چاہیے؟ صبر چاہیے۔ تو یہ چیز بھی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ، کیونکہ آنکھیں ہیں، دیکھنا ہے، اور خاص طور سے اگر عادت ہو گئی ہو تو اس چیز کو چھوڑنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آپ نے دروازہ کھول دیا ہے ابلیس کو، کھول کے چھوڑ دے، 2 دروازے بھی کھول دیے، یہ اور یہ، دیکھتے رہو، حلال حرام کچھ بھی تمیز نہیں، کچھ بھی نہیں، عورتیں ہو، بزرگ ہو، یا عورتیں لڑکوں کو، یا پھر موبائل میں یا کمپیوٹر میں گندے گندے چیز، اگر اس چیز کی عادت ہو گئی ہے تو سب سے پہلے آپ کو صبر آنا چاہیے۔ قرآن کے علاج کے بعد، سنت کے علاج کے بعد یہ عبادت کے لیے صبر چاہیے آپ کو، کیونکہ ان هذا الحق، الامام الحسن رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، ان هذا الحق حال بین الناس وبین شہواتهم وانما صبر على هذا الحق من عرف فضل الله عز وجل ورجا ثواب الاخرہ۔ تو امام حسن رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ حق جو ہے، نظر ہٹانا ہمارا حق ہے، اللہ کا حق ہے، تو یہ چیز جو ہے آ گئی ہے ہمارے اور ہمارے اللہ کے بیچ میں، اور ہمارے خواہشوں کے بیچ میں، اور جو شخص اس چیز پر صبر کرتا ہے صرف وہ کرتا ہے جو اللہ کا فضل جانتا ہے اور آخرت کا ثواب وہ چاہتا ہے۔ تو اگر یہ 2 چیز آپ جان لی، تو اللہ کا ڈر اور آخرت کا ثواب اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو اس چیز پر آپ صبر کر سکتے ہیں۔ چوتھا علاج کہ سوچو، آپ جب اپنی آنکھیں کھلی چھوڑ دیتے ہیں، جب اپنی آنکھیں کھلی چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح آپ کسی انجان لڑکی کو دیکھتے ہیں، برقع پہنی ہو یا بنا برقع ہے یا نقاب ہے، کہ جس طرح آپ اس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، کیا کوئی آپ کی ماں کو یا آپ کی بہن کو یا آپ کی بیوی کو یا آپ کی بیٹی کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہے؟ تو کیا آپ کو نارمل ہے؟ اور دن میں قاعدہ ہے کما تدین تدان، جس طرح آپ قرض کرتے ہو وہ قرض چکانا پڑے گا، جس طرح آپ قرض کرتے ہو چکانا پڑے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ آج آپ نے دیکھ لیا، چھیڑ لیا، دوسرے ہی دن ہو جائے، اللہ یاد رکھتا ہے، سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ شاید آپ کی ماں بہن کے ساتھ نہ ہو،
20 سال بعد 30 سال بعد جب آپ کی بیٹی بڑی ہو اس کے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے، کیونکہ آپ نے 30 سال پہلے وہ غلط کام کیا تھا، وہ دوسری ناجائز محرم کے ساتھ۔ کما تدین تدان، جس طرح قرض کرتے ہو وہ قرض واپس چکانا پڑے گا، یہ چیز یاد رکھو۔ یوسف علیہ السلام، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ یوسف میں آیت نمبر 33 میں کیا فرماتے ہیں اللہ؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ ان کو کون بلائے تھے فاحشہ کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے؟ عزیز مصر کی کنگ کی پرنسس یوسف علیہ السلام کو بلائے کہ میرے ساتھ آؤ، زنا کرو، فاحشہ کرو۔ تو انہوں نے کیا اختیار کیا؟ جیل جانا اختیار اچھا کر لیا۔ بول رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے، اگر میں ان کی بات سن لیا تو میں تو جاہل بن جاؤں گا اور ان کی قید میں چلے جاؤں گا۔ فالجهل يصبو الانسان الى امرات لا تحل له، وهذا معنى الجهل في القرآن الكريم۔ تو اگر آپ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، کرتے تھے، جاتے جاتے صرف آنکھوں سے شروع ہوتے ہوتے زنا تک جا کے پہنچے گا، اور زنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ چھٹا علاج یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں، ہم اس دنیا میں سب، یہ ہمارے لیے دنیا قائم و دائم نہیں ہے، ہم یہاں فور ایور رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ایک سفر میں ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی سفر میں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو اگر ہم اس دنیا میں صبر کر لیں تو آخرت میں اللہ ہمارے لیے کیا رکھا ہے مومنوں کے لیے؟ الحور العین، الحور العین، جو سفیدی ان کی کہیں بھی آپ نہیں دیکھے ہوں گے، خوبصورتی ان کے کبھی بھی آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، ہر وہ چیز ان کے بارے میں لمبا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، لیکن سورہ دخان میں اللہ کا فرماتا آیت نمبر 54 میں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، کہ ان لوگوں کی شادی حور العین سے شادی کر کے رکھے۔ ساتواں علاج جو ہم کر سکتے ہیں اس بیماری کے لیے، کہ آپ، ایک انسان ہے جو کام کے لیے جا رہا ہے، بہت ہی مشقت والا کام، روز جا کے اس کو 100 موٹے مٹی کے اٹھا کے ڈالنا ہے، اس کی پیٹھ میں درد آتا ہے، اس کے ہاتھ پیر میں درد آتا ہے، تو کبھی کبھی ایک ٹائم آتا ہے کہ بتا میں یہ کام نہیں کر سک رہا ہوں، تھک جا رہا ہوں میں، تو بتلانا چاہتا ہوں یہ کام، تو کیا کرتا ہے؟ وہ نوکری چھوڑ کے دوسری نوکری میں چلے جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، آپ کے دل میں آنا چاہیے بس یار بس ہو گیا، مجھے اور زیادہ گناہ نہیں چاہیے۔ اس چیز سے آپ کو فل ہو جانا ہے کہ آپ کے دل میں آنا بس یہ گناہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس چیز سے آپ مایوس ہو جاؤ، چھوڑ دو اپنے پیچھے۔ تو اپنے اندر یہ عقیدہ، یہ عزیمت بنا لو، یہ نیت بنا لو کہ یہ گناہ میرے لیے اب بس انف از انف، کافی، اور نہیں چاہیے مجھے اور گناہ۔ تو اگر آپ اپنے دل کے اندر یہ چیز کو لے کے آلے، اپنے ارادے، اپنے عزیمت میں لے کے آلے، تو اور بھی آسان ہو جائے گا آپ کو اس گندی عادت سے چھٹکارا ملنے کا۔ اور جو آپ کو گناہ کر کے چھوڑنے میں، گناہ کرنے کے ٹائم پہ جو آپ کو مزہ ملتا ہے اور گناہ چھوڑنے کے بعد جو آپ کو مزہ ملتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے اس میں۔ کیونکہ گناہ کرنے کے ٹائم پہ جو مزہ ملتا ہے آپ کو، وہ وقتی لحظہ ہے، چند سیکنڈ ہے، چند منٹ ہے، یا چند گھنٹے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہے، وہ گناہ آپ کو اندر سے کھاتا جائے گا، شرم کے مارے آپ اپنے اندر مارتے رہیں۔ تو کیوں پہلے سے ہی جانا ہے؟ کیوں پہلے سے ہی اللہ کا ڈر آپ کو نہ روکے ان چیزوں سے؟ ایھا الاخوۃ الکرام، جب ہم اللہ کی توجیہ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، تو نیت ہماری بنتی ہے گھٹ سے کہ ہم یہ گناہ پھر نہیں کرنا چاہتے۔ اور سب سے پہلا طریقہ گناہ سے بچنے کا، اور خاص طور سے ہماری اس زمانے میں، کہ جہاں گناہ ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے اگر اس جگہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے عورتیں ہیں، مسلمان ہو یا کافر ہو یا دوسرے، وہاں پہ بنا پردے کے عورتیں ہیں، وہاں فتنہ ہے،
تو اس جگہ پہ آپ جانا ہی چھوڑ دو، اس جگہ پہ آپ جانا ہی چھوڑ دو۔ مشکل کیا ہے اب اس زمانے میں، خاص طور سے نوجوان، چلو وہاں پہ وہ محفل ہے، چلو سچ بن کے دھج کے جا کے نوجوان وہاں پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ استغفر اللہ لڑکیاں بھی، اور اب شرم کی بات تب آتی ہے اگر مسلمان لڑکے، ہمارے قوم کی لڑکی اگر وہاں پہ بھی سچ دھج کے بن کے جا رہی ہے کہ دوسرے لڑکے مجھے دیکھو وہاں پہ، تو دونوں پر یہ امت کا بہت ہی بڑی مصیبت ہے، بہت ہی بڑی مصیبت ہے۔ 8واں علاج یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کی طاعت میں اس طرح لگو کہ آپ کی آنکھ میں اگر آپ بھلٹ کی بھی دیکھنا چاہیں تو آپ کی آیت میں قرآن کی آیت آئے، وہ نماز آئے، وہ سجدہ آئے، اپنے آپ کو اس طرح بزی کرو اللہ کی طاعت میں کہ انسان اگر آپ کی حالت پورا دن گناہ میں ہے تو بدل دو اس کو، پورا دن طاعت میں کر لو۔ اگر پوری دن آپ طاعت میں چلے جائیں گے تب جب گناہ کرنے جائیں گے وہ طاعت آگے روکے گی، آپ کے سامنے آڑ آئے گی اس گناہ سے کرنے سے پہلے۔ پھر بعد میں جب سورہ مؤمنون میں اللہ فرماتا ہے، نواں علاج بتا رہا ہوں میں آپ کو، سورہ مؤمنون میں اللہ کیا فرماتا ہے آیت نمبر 5 اور 6 میں، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی جگہ کو بچا کے رکھتے ہیں، صرف اپنی بیویوں کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان کو کوئی حساب کتاب نہیں۔ مطلب ہر وہ چیز جو آپ کو محرم نہیں ہے، حلال نہیں ہے، آنکھوں سے وہ مصیبت شروع ہوتی ہے۔ آنکھوں سے دیکھیں، نظریں ملیں، فون نمبر ایکسچینج کیا، باتیں ہوئی، ملاقات ہوئی، زنا ہو گیا، ختم۔ اور اب تو ایسا آسان ہو گیا ہے کہ جس طرح چنگم چباؤ اور تھوکو، لیکن اس کا عذاب جو ہے اللہ کو پتا ہے، جتنا بڑا عذاب اس کا ہے آسان بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس چیز سے بچا کے رکھے۔ یہ بھول گئے جب وہ ملتے ہیں کہ چھپ کے مل رہے کریں، لیکن سورہ یونس میں آیت نمبر 101 میں قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ دیکھو آسمان اور زمین کے بیچ میں کیا ہے۔ دوسری آیت میں يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ کو سب کچھ پتا ہے جو دکھ رہا ہے باہر اور آپ کے دل میں جو چل رہا ہے، جو دکھ رہا ہے اور آپ کی نیت میں جو ہے وہ بھی اللہ کو سب پتا ہے۔ کہ اگر آپ اللہ کی حدیں ہیں، بارڈر ہے، اب جس طرح انڈیا اور پاکستان کا بارڈر، انڈیا پر بنا پاسپورٹ کے آپ بارڈر کراس کر سکتے ہیں؟ نہیں کراس کر سکتے۔ ہاں، ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، آپ سیدھا اپنی بیگ لے کے جانا ہے مجھے اس کنٹری پر، جب تک آپ وہ امیگریشن نہ ختم کرو، ویزا نہ لگاؤ، وہ نہ لگاؤ، آپ دنیا میں نہیں جا سکتے۔ تو کس طرح آپ نے سوچ لیا کہ میں اللہ کی حدود، اللہ کے بارڈر پر کرتے رہوں گا اور میں سیدھا جنت گھس جاؤں گا؟ کس طرح؟ کون دیا ہے آپ کو اجازت؟ کوئی نہیں دے گا۔ آپ ہیں جو آپ کو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور آپ کی ویزا لگا سکتے ہیں جنت جانے کے لیے، یا پھر سیدھا ڈائریکٹ یو ٹرن بھی ہے۔ اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ عورت کو اللہ نے زینت بنایا ہے مردوں کے لیے، تو کیا یہ صرف مردوں کے لیے اپلیکیبل ہے؟ نہیں، عورتوں کے اوپر بھی، کہ اللہ نے کیا بولا ہے سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ پھر سورہ نور میں آیت نمبر 31 میں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ آپ لوگ اپنے پیروں کو زور سے مار کے نہ چلو کہ آپ کی آواز باہر نہ آ جائے اور دوسرے مرد کے دل میں نہ پڑ جائے۔ لیکن ابھی پائل کی چھن چھن آوازیں، میک اپ لگاتے ہوئے، بالیں کھلے رکھتے ہوئے، زینت باہر بتاتے ہوئے، یہاں تک کہ دوسرے آیت میں کہیں آیت میں آتی ہے کہ اپنی آواز دھیمی آواز سے بات کرو۔ یہاں پر مارکیٹ میں چلے جاؤ، دور دور سے آواز آتی ہے عورتوں کی۔ یہ سب اسلام کے خلاف ہے، اور یہ سب آپ کا گناہ بڑھتا ہے کہ اگر آپ بن کے جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں کہ دوسرے مردوں کو میں اپنی نگاہوں میں لے کے آؤں، اپنی باز میں لے کے آؤں۔
زینت آپ عورت ہے تو زینت آپ کی صرف اور صرف اپنے محرم کو بتا سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا شوہر، بعد میں آگے ہیں جو محرم آتے ہیں، ماں باپ، بھائی اور اس طرح. لیکن باہر آپ کی صورت، آپ کی محرم، آپ کی خوشبو، آپ کے پائل، آپ کے چھن چھن، آپ کے کپڑے، آپ کے برقعے بھی ابھی کیا ہو گئے ہیں، اسٹائل والے برقعے کہ برقعے پہنو، ان کو بولتے ہیں کاسیات عاریات. کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن ننگے ہیں. کاسیات عاریات ان کو بولتے ہیں کاسیات عاریات، جو اپنے جسم کی پوری شکل بتاتے ہیں، جس طرح ہے ان کا شکل. کاسیات عاریات، بال کھلے ہوئے یا پردے ہوئے، میک اپ کرتے ہوئے، یہ لوگ ہیں کاسیات عاریات. پہنے ہوئے ہیں لیکن ننگے ہیں. تو ان چیزوں سے سب بچ کے رہیں. کہ فی حسن حسین نہى عن اطلاق البصر ونهى عن الخلوة بالاجنبیہ فحيث انت في حسن اللہ وبدہ. کہ احکام شرعیہ میں ہم کو خود، آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کو اپنی ماں کے روم میں بنا استحزان، بنا دروازہ مارنے کی اجازت گھسنے کی نہیں ہے. کیا آپ دیکھنا چاہیں گے اپنی ماں کو ننگی؟ نہیں نا. تو اپنی بہن کو ننگی دیکھنا چاہیں گے؟ نہیں نا. تو اسی طرح آپ اپنے گھر میں ہیں تو آپ اپنے کسی اپنے عورت کے دروازے کے اندر گھسنا چاہتے ہیں تو کھٹکھٹاؤ، پرمیشن مانگو اور گھس کے جاؤ. اسی طرح ماں باپ اپنے بچوں کے گھر، اپنے بیٹا ہے اپنی جوروں کے ساتھ، آپ کا حق نہیں، کوئی نہیں پتہ کہ دروازہ کھلو سیدھا اندر جاؤ، شاید وہ کسی دوسرے حالت میں ہو. تو احکام شرعیہ ہر وہ چیز، ہر وہ حیا شرم، ہر وہ چیز ہم کو بنا کے رکھا ہے. آپ کسی دوسرے کے کمرے میں گھسنا چاہتے ہیں، اپنے ہی گھر میں، باہر کے گھروں میں نہیں بول رہا ہوں میں، باہر کا گھر تو وہ مسئلہ ہی نہیں، آپ تو پرمیشن کرنا ہی ہے. تو اپنے ہی گھر میں آپ کسی دروازے میں گھس کے گھر جانا چاہتے ہیں تو اسلام نے کیا کہا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹاؤ، استئذان مطلب پرمیشن مانگو، اگر پرمیشن ملے تو اندر جاؤ. تو کیا ہو گیا، ہم باہر جو اپنے آنکھیں ساری کھول کے چل رہے ہیں، ہر وہ چیز دیکھ رہے ہیں، یا کہ کسی گھروں کے دروازہ مارتے ہیں، دروازہ نہیں کھولے تو اگر کچھ سوراخ ہے تو گھس کے دیکھ رہے ہیں. کون اجازت دی آپ کو؟ گھر کے اندر ہے کہ نہیں؟ شاید نہیں کھولنا سکتے. اسلام میں صرف 3 بار کھٹکھٹانا جائز ہے. دروازہ نہیں کھولے تو واپس چلے جاؤ. کوئی نہیں کہا کہ کوئی اگر سوراخ ہے تو اس میں سے جھانک کے دیکھو اندر ہے کہ نہیں. مرضی ان کی، کھولے نہ کھولے. اس طرح. اور یہ کس میں آ جاتا ہے کہ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. کہ یہ فاحشہ بڑھانے کی اس میں آتا ہے، مطلب کہ دوسروں کی گھروں کے اندر کی اسرار، سیکرٹ اب باہر نکال رہے ہیں. اس طرح اس چیز میں آتا ہے. تو جلدی سے پھر سے ہم سمری بولتے ہیں کس طرح ہم حرام نظر سے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو قرآنی علاج، قرآن کی آیتیں سمجھو، قرآن کی آیتیں پڑھو. پھر بعد میں علاج نبوی، احادیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بول کے گئے ہمارے لیے، اس سے بچ کے رہو. صبر کرو اس عبادت پر، اور سوچو. چوتھا چیز، سوچو جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور اگر اس کی جگہ کوئی آپ کا ہے تو کیا ہوگا. پانچواں، جب ہمارے نبی، ہمارے انبیاء سب کچھ اس چیز سے بچنا چاہتے تھے تو اب اس چیز میں سوچو کیوں بچنا چاہتے تھے. کیونکہ یہ دیکھنا آپ کو کہاں تک لے کے جا سکتا ہے. آپ کے لیے اللہ نے جو جنت میں بنا کے رکھا ہے حور العین، ان کے بارے میں یاد کرو. اور جو گناہ کر رہے ہیں اس سے آپ مایوس ہو جاؤ، آپ کے اندر جو گلٹ ہے اس کو بڑھا کے اس گناہ کو ختم کر دو. اور اللہ کی طاعت میں آپ جتنا زیادہ رہیں گے اتنا زیادہ آپ اللہ کے گناہ سے بچ کے رہیں گے. اور اگر دیکھنا ہی ہے تو آپ کے لیے اللہ نے جو حلال کیا ہے ان چیزوں کو دیکھو، دوسری چیزوں کو نہ دیکھو. اور عورتیں جو ہے اپنی زینت اور اپنی جو کچھ بھی ہے چھپا کے رکھو اپنے محرموں کے لیے، صرف محرموں کے لیے. اور دوسروں کے گھروں کے اندر آپ جھانک کے نہ دیکھو، ان کے اسرار نہ نکالو. تو ہم بند کر لیتے ہیں اپنی آنکھیں. فائدہ کیا ملے گا ہم کو؟ مختصر سے بولتا ہوں، بہت ہی بڑا درس ہی ہے. اگر میرے جو ہے اور 1 گھنٹہ چاہیے اس کے لیے بولنے کے لیے، لیکن مختصر سے بولتا ہوں. اگر ہم اپنے آنکھیں کو بند کرتے ہیں، حرام نظر سے بچاتے ہیں، تو پہلا فائدہ ہے کہ ہم اللہ کا حکم طاعت کر رہے ہیں. دوسرا ہے ہمارے دل میں جو درد ہے، جو حسرت ہے کہ ہم نے وہ گناہ کیا ہے، وہ حسرت سے بچتے ہیں، وہ درد سے بچتے ہیں. تیسرا، جب آپ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں حرام نظر سے، تو
تو آپ کے دل میں ایک نور آتا ہے. کیوں میں یہ بول رہا ہوں؟ جب آیت آئی تھی مومنو اپنے آنکھوں کو ہٹاؤ اور اپنے شرمگاہ کی جگہ کو بچاؤ، اس کے بعد کی سیدھی آیت اللہ نور السماوات والارض. جب یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھو، حرام نظر سے بچاؤ اپنے آپ کو اور آپ کے دل میں ایک مٹھاس دیکھ آئے، اللہ آپ کے چہرے میں ایک نور ڈالے گا. پھر ہے آپ کا دل جو خواہشوں کا پرزنر بن گیا ہے، جیل میں بیٹھ گیا ہے. آپ کا دل جو جیل میں بیٹھ گیا ہے آپ کی خواہشوں کا، اگر آپ اس جیل سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا طریقہ، پہلا چابی ہے اپنے آنکھوں کو بچاؤ. اس جیل سے باہر آ جاؤ گے آپ. پانچواں، جب آپ حرام نظر سے بچ جائیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے تو سیدھا آپ کی نظر علم پر جائے گی، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہے علم پڑھنے کے لیے، دینی علم جاننے کے لیے، ہر وہ چیز جاننے کے لیے. آپ کی دل کی صحت بڑھتی ہے اور ایمان بڑھتا ہے. اور ساتواں اور سب سے مین چیز، آپ شیطان کا دروازہ بند کر رہے ہیں اپنے آپ پر. شیطان کا مدخل جو انٹری ہے، شیطان کا دروازہ بند کر رہے ہیں. تو اور یہ نہ بھولیے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو آپ باہر کرتے ہیں اور اندر کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھنا کہ آپ الحمدللہ، ہاں یہ اچھی بات ہے کہ آپ باہر عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دیے، باہر نظر حرام چھوڑ دیے، کر لیے، لیکن جب رات آتی ہے اور روم کا دروازہ آپ کے اندر بند ہوتا ہے اور وہ شیطان جو آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، یہ بھی نظر حرام میں جاتا ہے اگر آپ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی اس کو غلط چیز میں دیکھنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی ہم کو کہ جب آپ بستر پر جائیں، بستروں کو 3 بار چھٹکے اور اس کے بعد دعا پڑھ کے سو جائیں. اب جاؤ سیدھے پڑھو، گھستے بنا حال میں چاہتے ہیں حمام گھستے ہیں، وہی موبائل حمام میں ہے، پھر باہر نکلتے ہیں، پھر جا کے پڑھتے ہیں مردے کی طرح بسترے پر، پھر بعد میں چلتا اسکرول ہوتا رہتا، پھر بعد میں نیند لگ جاتی ہے. کتنے لوگ کل دعائے نوم پڑھ کے سو، سونے کی نیند، جو نیند کی دعا ہے پڑھ کے سو، یا موبائل کی دعا پڑھ کے سو. یہ ہو گیا ہمارا حال. وہی شیطان اللہ نے ہمارے لیے ایک نعمت کی طرح بھیجا ہے، لیکن ہم ہر چیز، ہر نعمت کو جس طرح ہم اللہ کے ساتھ شرط لگا چکے ہیں کہ اللہ تو جو کچھ بھی ہم کو نعمت دے گا ہم اس کا غلط استعمال ہی کریں گے، ہم اس کا غلط استعمال ہی کریں گے. جس طرح یہی ٹھنڈ کے آ گئے ہیں ہم، تو اس طرح ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ہو گیا آدھا گھنٹہ. اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس گندی بیماری سے، نظر کی بیماری سے ہم سب کو بچا کے رکھیں، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، بزرگ ہو نوجوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹے بچے ہو یا بڑے ہو، ہر چیز سے. اور اس طرح کی ہم نیت کریں کہ ہم اس کے بعد بری نظر سے کسی سے نہیں دیکھیں گے، کسی کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہم یہ نیت اللہ کے لیے بن رہے ہیں، عبادت کے لیے کر رہے ہیں. اور اللہ ہم کو اس چیز پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عبادت میں ہم اور بھی زیادہ انشاءاللہ گھٹ مضبوط بنیں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.